کیا دلہن کے سر پر جو رخصتی کے وقت قرآن پاک رکھتے ہیں، کیا ایسا کرنا حرام ہے؟ آپ سوال پوچھیں گے یا جب بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کو پہلے سے ہی کسی نے بتا دیا ہو کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ کیا ایسا مطلب سوالی انداز ہی ہے ہاں، دوسرے؟ تو ہاں دلہن کے سر پر جو اس طرح رکھا جاتا ہے، دیکھیں، یہ حرام تو اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا، شرعی طور پر جائز ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کے سائے میں اچھا ہی شگون اس سے لیا جاتا ہے، لیکن اس میں احتیاط ہی کی جائے کہ قرآن پاک کو کوئی شخص اٹھا رہا ہے، اگر تو قرآن پاک جو ہے جزدان کے اندر ہے پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اٹھا سکتا ہے، اگر جزدان میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں باوضو ہو کر جو شخص اٹھائے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح اگر اس کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ ظاہر ہے ان چیزوں کا تقدس کا خیال رکھنا یہ جی بہت جی اہم ضروری ہے۔ اب ایک طرف تو پورے ہال میں میوزک چل رہا ہو اور طرح طرح کے گانے، یا رخصتی کے وقت جو اس طرح کی گانے اور غزلیں پتہ نہیں کیا چل رہے ہوتے، تو ایسا ہو اور ایسے ماحول میں ساتھ قرآن مجید لانا، تو یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں۔ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ جی بالکل ہی ایسے ماحول، جب ایک مقدس چیز لے کر آئے ہیں، قرآن پاک ہے، تو ظاہر ہے اس کے قرب و جوار میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے جو اس کے تقدس کو پامال کرے، تو بے ادبی والی صورت نہ ہو، بالکل ہی تقدس کے ساتھ ہی باوضو ہو کر ہی ایسے معاملات کیے جائیں۔ باوضو اور دیگر چیزوں پہ ایک بہت پیاری بات ساتھ ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قرآن فقط اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ دلہن کو رخصت کریں تو سر پر قرآن ہو اور بس ختم۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، برکتیں اس کی ملتی ہیں، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ کاش وہ دلہن قرآن کی تعلیم کے سائے میں رخصت ہو، یعنی جب اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کے پاس ہے، بطور بیٹی ہیں، تو ان والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے آگاہ کریں، انہیں تعلیم دلوائیں۔ جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں تو وہاں دینی طور پر بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم، بالخصوص وہ مبارک صورتیں جن کا تعلق زیادہ تر خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے، ہم کہیں کہ سورہ نور کی تعلیم دلانا، خود یہ تو حدیث پاک کے اندر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ مکتبۃ المدینہ سے عورت اور قرآن، یہ خاص وہ آیات مبارکہ جس کے اندر عورتوں سے متعلق جو احکامات ہیں، یہ قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی یہ خوبصورت تصنیف ہے، کتاب ہے عورت اور قرآن۔ تو قرآن اور عورت یہ کتاب آپ حاصل کریں گے تو یہ گھر کی بچیوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے، تاکہ ان احکامات سے آگاہی ہو تو اس کتاب کو لیں۔ مقصد فقط یہی ہے کہ قرآن کا اتنا مقصد نہیں ہے کہ سائے میں دلہن کو رخصت کر دیا جائے، وہ کر دیں، لیکن اصل تعلیم جو قرآن پاک نے جو احکامات فرمائے وہ تعلیم کا زیور ضرور ہونا چاہیے، اور تعلیم کے سائے میں ہمیں دلہن کو رخصت کریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی آباد ہوں گے، اور آگے نسلوں تک وہ قرآن کا پیغام بھی انشاءاللہ پہنچے گا۔